میاں بیوی نے کبھی بھی ایک دوسرے سے زبان سے محبت کا اظہار نہ کیا ہو، وہ بھی جب کہیں باہر سے گھر آتے ہیں تو شوہر کو بیوی یا بیوی کو شوہر نظر نہ آئے تو ان کی نظر پورے گھر میں اپنے ہمسفر کو ایک بار دیکھنے کے لیے ضرور گھومتی ہے۔ یہ دل میں چھپی محبت ہوتی ہے، اگر چاہے اس محبت کا اظہار نہ بھی کیا گیا ہو۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زوجہ جو اپنے شوہر کو ایک گلاس پانی پینے کے لیے دیتی ہے، وہ 1 سال کی ایسی عبادت کا ثواب حاصل کر لیتی ہے جس میں ہر رات عبادت میں گزری ہو اور ہر دن روزوں میں گزرا ہو۔ اور عورتوں کے بارے میں تم اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے۔ وہ واحد عورت ہے جس سے میں چاہ کر بھی سختی نہیں کر سکتا، میں خود کو اس کے سامنے بے بس محسوس کرتا ہوں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت کریں تو دوسرے کو موقع نہیں مل سکتا کہ دونوں کے درمیان درار ڈال سکے۔ محبت کر کے کسی کو چھوڑنا یہ ایک گھٹیا ترین عمل ہے۔ محبت کرنا گناہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کبھی نہ کہتا جس سے محبت کرتے ہو اس سے نکاح بھی کرو۔ محبت یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہوتا اس میں۔ اگر محبت کرتے ہو تو اسے نکاح تک پہنچاؤ۔ کچھ لوگ اپنی محبتوں کا مان رکھ کے اسے حلال تک لے جاتے ہیں، اور کچھ کم ظرف لوگ ذرا سی آزمائش پر اپنی محبت کو بیچ راستے میں لاوارث چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے محبت حرام ہے۔ جب محبت ہوتی ہے نا تو یہ نہیں کہا جاتا اللہ اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے اس سے نواز دے، نہیں، بلکہ کہا جاتا ہے اللہ اگر وہ میرے حق میں بہتر نہیں بھی ہے تو اسے میرے حق میں بہتر لکھ دے، مجھے وہی چاہیے۔ پھر ایسی محبت کرنے والوں کو میں نے نمازوں میں روتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور ایسی محبتیں ہی سچی محبتیں ہوتی ہیں۔ یہ وقت گزاری کو محبت نہیں کہتے۔ خوش رہیں اور محبتیں پھیلائیں۔ عورتوں کے بارے میں جو بھی سنتے ہو احتیاط سے سنا کرو۔ افواہیں یا تو ایسے مرد کی طرف سے آتی ہیں جو اسے رکھنے کے قابل نہ تھا، یا ایسی عورت کی طرف سے جو اس کی برابری نہ کر پائی ہو۔ مرد عورتوں کو توڑنا اور انہیں رلانا چھوڑ دیں گے جس دن یہ بات سمجھ آ گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ دنیا تعلیم یافتہ لوگوں سے بھر گئی مگر انسانیت سے خالی ہو گئی۔ پہلے 2 لوگ لڑتے تھے، تیسرا صلح کرواتا تھا، لیکن اب تیسرا ویڈیو بناتا ہے۔ طلاق ہونے والی لڑکیوں سے نکاح کریں، اگر ان کے پاس بچے ہوں تو بھی نکاح کریں، رزق کا وعدہ اللہ پاک نے کیا ہے۔ انسان کو ذہنی مریض بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ اس کے اپنوں کا ہی ہوتا ہے۔ سفر کا مزہ لینا ہو تو سامان کم رکھنا، اور زندگی کا مزہ لینا ہو تو دل میں ارمان کم رکھنا۔ میاں بیوی آپس میں خوش مزاج ہوں تب ہی زندگی پرسکون گزرتی ہے، ورنہ دونوں فرائی پین پر رکھے پکوڑوں کی طرح جلتے رہیں گے تو ایک دوسرے کو تلتے رہیں گے۔ عورت ایک مرد کے لیے پیدا ہوئی ہے، ایک مرد سے محبت کرتی ہے اور ایک سے ہی شادی کرتی ہے۔ اگر ایک کے ہوتے ہوئے دوسرے کے بارے میں سوچے تو وہ بے حیا کہلاتی ہے۔ عورت کی عزت دوپٹہ، حجاب اور چادر ہے، اور میں نے کئی مردوں کو احتراماً ایسی عورتوں کو راستہ دیتے اور نظریں جھکاتے دیکھا ہے۔ ایسے لوگوں سے دور رہیں جو صرف مطلب کے لیے آپ سے بات کرتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں میری وصیت کا ہمیشہ خیال رکھنا، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ پسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھا پن کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اسے بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرے تو انجام کار توڑ کے رہے گا، اور اگر اسے یوں ہی چھوڑ دے گا تو پھر وہ ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ بس عورتوں کے بارے میں میری نصیحت مانو، عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ کوئی بھی عورت ایسی نہیں جس کا نعم البدل کوئی دوسری عورت ہو۔ ایک ایسی عورت جسے آپ چھوڑ دیں یا اسے کھو دیں، آپ ویسی کوئی دوسری عورت ڈھونڈ ہی نہیں سکتے۔
آپ اس کی ذات کو ہزار عورتوں میں تلاش کرتے اپنی زندگی گزار دیں گے، لیکن پھر بھی اس ایک کی غیر موجودگی کو پورا نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھے اچھے وقت کے منتظر ہیں تو یقین کریں آپ کا اچھا وقت بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے آپ کی محنت کا انتظار کر رہا ہے۔ داڑھی اور پردے کے لیے بس اتنی دلیل کافی ہے کہ کائنات کے سب سے حسین چہرے پر داڑھی تھی اور کائنات کی پاکیزہ عورت نے پردہ کیا۔ جب احساس ہو جائے کہ جس نامحرم سے آپ کو محبت ہے وہ آپ کا محرم کبھی نہیں بن سکتا، تو خدا کی رضا کی خاطر پیچھے ہٹ جانا چاہیے، تاکہ یوم قیامت جب اللہ ذل جلالہ پوچھے کہ بندے بتا تو نے میری خاطر کون سی پسندیدہ چیز چھوڑی، تو ہمارا دامن خالی نہ ہو۔ مرد عورت کو جب اپنی بے رخی اور بے توجہی سے جب کھو دیتا ہے تو کہتا پھرتا ہے کہ عورت میں وفا نہیں ہوتی۔ کیا سچ میں اسے اپنا یہ رویہ، اپنا دھتکارا ہوا لہجہ یاد نہیں رہتا، یا پھر اس کی انا اسے اپنی غلطی نہیں ماننے دیتی؟ مرد کبھی بھی خوبصورت عورت پر نہیں مرتا، مرد ہمیشہ اس عورت پر مرتا ہے جو اس کی کنٹرول اور توجہ میں رہتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ایک چھوٹا سا کمنٹ لازمی کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنے بھائی عبدالرزاق کو اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔